بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، فارسٹ پالیسی اینڈ لا لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی لیکچر میں ہم نے پالیسی کو ڈیفائن کیا ہوا تھا، پالیسی کیا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہوا تھا اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ آج ہم جاتے کیجیے ہمارے پاس پرنسپل کیا ہے جب ہم پالیسی فارمولیٹ کرتے کسی بھی سیکٹر کے لیے۔ سپوز ہم لیتے ہیں فارسٹری ہمارا سیکٹر ہے، تو جب ہم اس کے لیے پالیسی فارمولیٹ کرتے تو ہمارے ذہن میں کون سے پرنسپل ہونے چاہیے، کون سی چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جس وقت when we are going to formulate a policy for a particular sector, specifically for forestry sector۔ صحیح ہے، تو پرنسپلس کو ہم ایک ایک پڑھنے جا رہے ہیں کہ پالیسی شوڈ بی بیسڈ آن ساؤنڈ ریشنل، یعنی ساؤنڈ ریشنل ہونے چاہیے، ساؤنڈ ریزنز ہونے چاہیے۔ دا ریزننگ اور پرنسپل دیٹ انڈرلائز اور ایکسپلین سم تھنگ اور لاجک۔ یہ ریشنل کی ڈیفینیشن ہم نے کی ہوئی کہ یہ ہمارے پاس جو پالیسی ہونی چاہیے وہ ساؤنڈ ریشنل پہ ہونی چاہیے۔ تو اب ریشنل کو کس طرح ڈیفائن کیا ہوا کہ دا ریزننگ اور پرنسپل دیٹ انڈرلائن اور ایکسپلین سم تھنگ آف لاجک۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فرضی طور پر باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ساؤنڈ ریشنل پہ ہونی چاہیے، فرضی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک پرنسپل ہو گیا۔ دوسرا پرنسپل ہے کہ دیٹ وڈ مین دیٹ اٹ ہیز اے کلیئر اپیل ٹو کامن سینس۔ ٹھیک ہے، کامن سینس کی طرف ایک کلیئر اپیل ہونی چاہیے کہ بھائی کوئی ویگ قسم کی باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، اینڈ کامن وزڈم آف دوز ہو ول پٹ ریسپانسبل ٹو امپلیمنٹ دا سیم۔ جب کوئی فارسٹ پالیسی یا کوئی دوسری پالیسی بنتی ہے تو اس کے لیے رسپانسبل بندے جو ہے وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ ہے یا فلاں ڈپارٹمنٹ ہے جس کے امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ضروری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی۔ سپوز ہماری جو فارسٹ پالیسی ہے وہ اس کی لیے رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے، وہ رسپانسبل ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر لیں۔ The forest policy should highlight clearly the goals۔ اب اس جو ہماری فارسٹ پالیسی بنتی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ہمارے گولز ہیں فارسٹ مینجمنٹ کے، جو ہمارے گولز ہیں کہ جی جب ہم فارسٹ کو مینیج کرتے تو ہم کون سے گول جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ان گولز کی ہمیں کلیئر کٹ جو ہے وہ اس میں مینشن کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارے فارسٹ مینجمنٹ کی کون کون سے گولز ہیں۔ تو اس میں ہائی لائٹنگ دا کلیئر گولز آف دی فارسٹ مینجمنٹ، یہ جب ہم فارسٹ پالیسی فارمولیٹ کرتے تو یہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ دا گول شوڈ بی کنورٹیبل کیپیبل آف بینگ چینج، یعنی ہمارے پاس اس طرح کے گولز ڈیفائن ہونے چاہیے جس میں فلیکسیبلٹی ہو، جو کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو سکتے ہو، کہ حالات آج ایک جیسے ہے تو کل کو حالات کوئی اور جیسے ہو سکتے، تو اس میں فلیکسیبلٹی ہو، چینج ہونے کی اس میں صلاحیت ہو۔ یعنی ایسا کوئی ریجڈ قسم کی پالیسی نہیں بنانی چاہیے جس میں کہ فلیکسیبلٹی نہ ہو، جو کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا ہو۔ تو ایکشن اینڈ اچیویبل، جو کہ ہمارے وہاں ایکشن ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہو، جو ہمارے اچیویبل ہے، اچیویبل وہ چیزیں ہیں جب ہم فارمولیٹ کرتے کوئی پالیسی، وہ چیزیں جو ہم اچیو کرتے ہیں اس پالیسی سے اس کو ہم کہتے ہیں اچیویبل، جو کہ اس فارسٹ پالیسی سے ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، مینز آف اچیونگ سچ گول شوڈ بی کلیئرلی سگنیفائڈ۔ جب آپ کوئی گولز ڈیفائن کرتے کہ بھائی میں جب فارسٹ مینیج کروں گا تو میرے پاس یہ گولز ہوں گے، یہ مقاصد ہوں گے، تو جو ذرائع ہے کس ذریعے سے، کون سی مین سے، کون سے ٹول سے آپ وہ جو مقاصد ہے وہ اچیو کریں گے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آپ گولز یا پرنسپلز جب آپ ڈیفائن کرتے تو وہ فرضی قسم کی مینز یا فرضی قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ جی یہ میں فارسٹ کو جو ہے وہ مینیج کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ فرضی باتیں نہیں ہوں گی۔ ایک تو وہ ریشنل پہ، یہ جو پہلی والی بات ہے یہ ریشنل ہوں گے۔ دوسرا اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس مقاصد مینز ہوں گے کہ کس طرح آپ اس کو اچیو کریں گے۔
اب وہ مینس کون کون سی مینس ہو سکتے؟ دیز مینس انکلوڈ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مینس ہے یہ اس میں یہ انکلوڈیڈ ہے، یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہے بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو. یہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس لینڈ ہے. لینڈ میں کیا ہے؟ زمین ہے جس پہ فارسٹ گرو کر رہی ہے، اس کو ہم لینڈ کے. پھر کیپٹل ہے. کیپٹل وہ انویسٹمنٹ ہے جب آپ وہ کسی پلانٹیشن پہ کسی فارسٹ پہ کرتے ہیں. پھر انسٹیٹیوشن ہے. تو انسٹیٹیوشن ہمارے پاس کون سی ہے؟ ہمارے پاس جتنی بھی فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل لیول پہ ہے یا پروونشل لیول پہ، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فارسٹ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، اس کو ہم پھر انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. پھر لیجسلیشن ہے. جتنی بھی قوانین ہیں فارسٹ مینجمنٹ کے لیے، جتنی بھی قوانین ہے تو اس کو ہم لیجسلیشن کہتے ہیں. تو یہ جو گولز آپ ڈیفائن کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لیے مینز بھی ہیں. اور مینز کون کون سی ہے؟ لینڈ ہے، کیپٹل ہے، انسٹیٹیوشن ہے اور لیجسلیشن ہے. تو ہم مزید آگے جاتے اسی میں کہ جی پرنسپلس آف پالیسی فارمولیشن میں کہ جی a policy should be related to ground realities and should not be based on wishful thinking. یعنی آپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس جنگل کس طرح ہے؟ وشفل تھنکنگ کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میرا پورا ملک جو ہے وہ فارسٹ سے جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ کورڈ ہو فارسٹری سے، یعنی فارسٹ سے پورا ملک جو ہے وہ کورڈ ہو گیا ہو. یہ اب ریشنل تھنکنگ نہیں ہے نا، گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے. آپ کے پاس اس طرح ریسورسز نہیں آ سکتے کہ جس سے آپ، یا آپ کہتے کہ جی میں 10 سال میں اپنی جو فارسٹ کور ہے وہ 25% پہ لے کے لے جاتا ہوں، یا پالیسی فارمولیٹ کرتے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس مختلف قسم کے ہرڈلز ہیں. آپ کے پاس بجٹ کی لمیٹیشن ہے، آپ کے پاس اسپیس کی لمیٹیشن ہے، آپ کے پاس فورس کی لمیٹیشن ہے، آپ کے پاس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کیپیسٹی کی لمیٹیشن ہے، بندوں کی لمیٹیشن ہے. تو اس طرح کی وشفل تھنکنگ جو ہے نہیں رکھنی چاہیے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں. یہ چاہنے والی بات نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تب آپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی میں کس طرح کا پالیسی جو ہے بناؤں. پالیسی شوڈ بی کنسسٹنٹ ان کنٹینیوٹی ایز فار ایز پاسبل and with each other if policies for related subject exist are being proposed. اگر آپ کے پاس ریلیٹڈ دوسری فیلڈز ہے، سپوز فارسٹری کے ساتھ ایگریکلچر ہے، لائف اسٹاک ہے، تو ان کے اگر پہلے سے موجود پالیسیز ہے تو ان کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ریلیشن ان کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہو اور آپ دوسری بات کہہ رہے ہو. A policy should be distinguished from rules and regulation. Rules and regulation سے بھی ان کی ڈسٹنکشن ہونی چاہیے، اور میں نے ڈیفینیشن میں ہی آپ کو یہ ڈسٹنکشن بتائی تھی. A policy should be in writing and approved by the competent authority. Social impact of policy are pre-evaluated, examined and judged something pre-evaluated and measured against any possible negative impacts be proposed in the same. A policy should have a unity of thought and should not be mixture of contradictory ideas. یعنی یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور اسی کے کنٹراڈکشن میں اس کے برعکس آپ دوسری جگہ پہ دوسری بات کہہ رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکٹری آئیڈیاز اس میں نہیں ہونے چاہیے، اپوزنگ آئیڈیاز نہیں ہونے چاہیے. It should be optimistic and should inspire the confidence of the interested parties. A policy should be dynamic یعنی flexibility اور dynamic ہونی چاہیے so as to adapt itself to changing circumstances and technology. Policy formulation must go through a genuine process of wide consultation and dialogue with all the interested parties and stakeholders. جب آپ پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں تو دفتر میں بیٹھ کے پالیسی آپ نہیں بنا سکتے، آپ اس میں کنسلٹیشن کریں گے. جتنی بھی پارٹیز انٹرسٹڈ ہے فارسٹ میں یا کسی سیکٹر میں یا اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کنسلٹیشن کریں گے. ان بلٹ میکینزم آف ریویو اینڈ مانیٹرنگ از پرووائڈیڈ فار دی پالیسی. جب پالیسی فارمولیٹ کرتے تو اس میں ایک ان بلٹ میکینزم ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مانیٹرنگ کیسے کریں گے اور اس کی ریویو کیسے کریں گے. جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں
تو اس کی مانیٹرنگ کا بھی میکینزم اس میں ہونے چاہیے، اس کی ریویو کا بھی میکینزم ہونے چاہیے کہ بھائی ہاں یہ پالیسی میں نے آج بنائی ہے، تو 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کو میں کیسے مانیٹر کر دوں، کیسے اس کو ریویو کر لوں کہ جو مقاصد میں نے اس میں سیٹ کی ہوئی ہے وہ میں نے اچیو کی ہے یا نہیں، کہ چونکہ اسٹل ابھی بھی اس میں کوئی مقاصد جو ہے وہ رہتے، تو اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم اس میں ہونا چاہیے، ان بلٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ تھینکس اینڈ